اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ ہم میں آپ میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ اکثر اوقات بور رہتے ہوں گے۔ بور ہونا بھی آپ کی ذہنی صحت کے لیے مفید ہے۔ جی ہاں، یہ ایک جدید تحقیق آئی ہے جس میں بور ہونا بھی آپ کے لیے صحت مند قرار دے دیا گیا ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آرام سے بیٹھو، کچھ نہ کرو، تو آپ کا دماغ اسے قبول نہیں کرے گا، بلکہ یہ خیال بار بار آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کچھ ادھورے کاموں اور دیگر ضروری کاموں کو کیسے پورا کیا جائے۔ آج کی مصروف زندگی میں یہ عام بات ہے کہ ہر کوئی محسوس کرتا ہے کہ سوشل میڈیا پوسٹ سے لے کر تمام ای میلز کو چیک کرنے، تمام کاموں کو مکمل کرنے اور فیملی کے ساتھ وقت گزارنے تک ہر چیز کے لیے دن کے 24 گھنٹے کم پڑ جاتے ہیں۔ اس دوران ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے تو آپ تفریح کے لیے اپنے موبائل میں مشغول ہو جاتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا پوسٹ پر تبصروں کا جواب دینا، کبھی کچھ اور چیزوں کو تلاش کرنا۔ لیکن یہ بات کسی کے ذہن میں نہیں آتی کہ بور ہونا بھی ایک آسان اور مفید آپشن ہے۔ کچھ لوگ اپنے خیالات اور نظریات کے ساتھ تنہا رہنے کے بجائے خود کو بجلی کا جھٹکا دینا پسند کرتے ہیں۔ یہ بات مشہور سائنس جرنل میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے بعد سامنے آئی ہے۔ ایک تحقیقی تجربے کے حصے کے طور پر کچھ لوگوں کو ایک کمرے میں 15 منٹ تک اکیلے بیٹھنے پر مجبور کیا گیا۔ ان تمام کو بتایا گیا کہ اس دوران انہیں کچھ نہیں کرنا، ایک ہی آپشن ہے، ایک بٹن دبانا ہے جس سے انہیں ہلکے بجلی کے جھٹکے لگیں گے۔ تجربے میں شامل 42 افراد میں تقریباً نصف نے کم از کم ایک بار وہ بٹن دبایا، جبکہ انہیں بجلی کے جھٹکے کا احساس پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اس میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے 15 منٹ تک بیکار بیٹھے رہنے کے دوران 190 بار بٹن دبایا۔ اس تجربے کے بعد تیار کی گئی رپورٹ کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگ بیکار بیٹھے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا دماغ دراصل 24 گھنٹے کام کرتا ہے۔ اس کا کام ہمارے سونے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ سونے کے دوران یہ تناؤ پیدا کرنے والے تمام عوامل کو سنتا ہے، ان کا انتظام کرتا ہے تاکہ آپ اپنی نیند اچھی طرح پوری کر سکیں۔ اس دوران آپ کو خبر نہیں ہوتی، پھر بھی آپ کا دماغ فیصلے کرتا ہے، مسائل کا حل تلاش کرتا ہے اور نئے امکانات کے بارے میں سوچتا ہے۔ یہ حصہ جو ہمارے جسم میں ہمیشہ آن رہتا ہے، کبھی بریک یا رخصت نہیں لیتا۔ لیکن نیورو سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ نیند ایک ایسا عمل ہے جس میں اگرچہ ہمارا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس دوران یہ خود کو ٹھیک بھی کرتا ہے۔ اس لیے نیند کا پورا ہونا بھی ہماری صحت کے لیے ضروری ہے۔ اطالوی لوگ بور ہونے کی اس خوبی سے اچھی طرح واقف ہیں، یہاں تک کہ وہاں ایک کہاوت بھی ہے، کچھ نہ کرنے کا سکھ۔ یہ وہاں کی ثقافت کا ایک حصہ ہے جس کے تحت لوگ آرام کرتے ہیں اور کچھ نہ کرنے کی صورتحال سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کچھ نہ کرنے کا مطلب جھپکی لینا نہیں، بلکہ اس کے معنی اور بھی گہرے ہیں۔ اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو روزمرہ زندگی کی ہلچل سے الگ کر لینا، اپنے اندر جھانک کر دیکھنا، آرام کرنا اور محسوس کرنا کہ آپ حال میں رہ رہے ہیں۔ نیورو سائنسدان ایلیسیا وولف، جو کہ امریکہ میں رینسیلر پولی ٹیک انسٹیٹیوٹ میں ایک محقق کے طور پر کام کر رہی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ دماغ کی صحت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو کبھی کبھار بور ہونے دیں۔ بور ہونے سے ہمارے سماجی تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہت سے سوشل نیورو سائنسدان کی دریافت سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جب ہم کچھ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے دماغ کا نیٹ ورک سب سے زیادہ فعال ہو جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں تخلیقی خیالات بوریت میں پروان چڑھ سکتے ہیں۔ ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات کو بہتر خیالات میں تبدیل کرنے کا یہ اچھا موقع ہے۔ دماغی صحت کے لیے فائدہ مند تفصیل بتاتے ہوئے ایلیسیا مزید کہتی ہیں کہ بوریت والے لمحات بھلے ہی ہمیں بیکار، خالی اور غیر ضروری معلوم ہوتے ہوں، لیکن اس دوران تمام حکمت عملی اور مسائل کے حل ہمارے ذہن میں تیرتے ہیں۔ بہت سے مشہور مصنفین نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ذہن میں بہت سے تخلیقی خیالات اس وقت آئے جب وہ نہانے، گھاس کاٹنے یا گھر کا فرنیچر ادھر ادھر کرنے جیسے کام کر رہے تھے۔ تو یہ ایک جدید تحقیق تھی بوریت کے بارے میں۔ تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد امید ہے کہ آپ بھی روزانہ 15 سے 20 منٹ خود کو بور کیا کریں گے، اور امید ہے کہ اس سے آپ کی تخلیقی صلاحیات بیدار ہوں گی اور ان میں اضافہ ہوگا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔